وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 1 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ سورہ جمعہ کے شروع میں یسبح تسبیح کے الفاظ ہیں، اور اس سے پہلے بھی کچھ صورتیں گزری ہیں جن کے شروع میں سبح کے الفاظ تھے۔ تو ایسی ساری صورتوں کو مسبحات کہا جاتا ہے، اور ان صورتوں کے شروع میں ماضی کا صیغہ ہے سبح للہ۔ تو ماضی کے صیغے میں چونکہ یقین والے معنی ہوتے ہیں، اس لیے اس کو استعمال کیا گیا، اور اس صورت کے شروع میں یسبح مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع دوام اور استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ تو بہرحال ارشاد فرمائے یسبح للہ ما فی السماوات، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے ما ہر وہ چیز جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمینوں میں ہے۔ جو آسمانوں میں اور جو زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، یا تو حالن یا قالن بھی۔ حالن تو دیکھیں کہ تو ہر چیز اس کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے، اس کی حکمت، اس کی کمال کاریگری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس اعتبار سے گویا کہ ہر چیز حالن اس کی تسبیح بیان کر رہی، اس کی حالت، اس کی شکل و صورت، وہ اس کی تسبیح ہے۔ اور قولاً بھی، جیسے کہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ ہر چیز میں اللہ نے ایک شعور اور عقل وہ پیدا فرمائی ہے، وہ اپنے اپنے اعتبار سے اور اپنے اپنے شعور کے ذریعے سے اللہ کو پہچان کر اس کی تسبیح اور تقدیس کے اندر لگی ہوئی۔ الملک جو بادشاہ ہے، القدوس ہر عیب سے پاک ہے، العزیز غالب ہے، الحکیم حکمتوں والا ہے۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، بعث فی الامیین، جس نے ناخواندہ لوگوں میں بھیجا، رسولا منہم، ایک رسول جو انہی میں سے تھا۔ ناخواندہ لوگ، کیونکہ عرب کا اکثر حصہ وہ کتاب کو دیکھ کر پڑھنا یا لکھنا نہیں جانتا تھا، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتاب کو دیکھ کر پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے تھے۔ لیکن اس امی نبی نے امی قوم کی طرف آ کر ان کو ایسی حکمت کی تعلیم دی، اس تعلیم کے نتیجے کے اندر ایسے ایسے دانشور، ایسے ایسے صاحب بصیرت پیدا ہو گئے کہ جو پڑھی لکھی قوموں کے اندر بھی موجود نہیں تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ جیسی شخصیات اور علمی شخصیات پیدا ہوئی ہیں۔ تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزہ ہے کہ ناخواندہ قوم پر آ کر آپ علیہ السلام نے محنت فرمائی ہے۔ علم و حکمت سے دور لوگ، اور کوئی ان کے ہاں دانشگاہیں موجود نہیں تھی، کوئی یونیورسٹی اور کالجز موجود نہیں تھے، کوئی مدارس خانقاہیں موجود نہیں تھیں، اور وہ قوم بظاہر اخلاقیات سے دور تھے، لیکن
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے اوپر محنت فرمائی، اور پھر ایسی محنت فرمائی کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کہ انہی کو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے ستارے بنا دیے۔ تو اور کیا آپ علیہ السلام کے فرض منصبی تھے، یتلو علیہم آیات ہی، ان کی طرف مبعوث ہوئے، ان کو اللہ کی آیات یا قرآن کی آیات پڑھ کر سناتے تھے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو ظاہری اور باطنی نجاستوں سے پاک کرتے تھے۔ تزکیہ، باطنی ناپاکی کیا ہوتی ہے؟ شرک کی ناپاکی، کفر کی ناپاکی، نفاق کی ناپاکی۔ تو یہ باطنی جتنی بھی خرابیاں اور عیوب ہیں ان سے پاک فرماتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب سکھاتے ہیں، والحکمہ، اور اپنے قول سے اور اپنے عمل سے سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ حکمت سے مراد سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قولی اور عملی سنتیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے لفی ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی کے اندر موجود تھے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ دوسرے بھی ہیں، لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، جو ابھی تک ان سے ملے نہیں۔ اور دوسرے کون ہیں؟ حضرات صحابہ کرام نے تو براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی، تربیت حاصل کی، لیکن دوسرے بعد میں آنے والی ساری امت ہے جو قیامت تک آئے گی۔ تو آخرین کے ان کی طرف بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہیں، اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات بعد والی امت کے لیے بھی ہے۔ اور اسی طرح اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے پیچھے ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ ان صحابہ کرام کو آپ علیہ السلام کتاب سکھاتے ہیں، اسی طرح آخرین کا بھی ہم کے اوپر عطف ہو سکتا ہے کہ جو بعد میں آئیں گے، ابھی تک آئے نہیں ہیں، ان کو بھی تعلیم دیتے ہیں، یعنی بالواسطہ۔ حضرات صحابہ کرام نے تو بلا واسطہ تعلیم حاصل کی، اور بعد والی امت بالواسطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حاصل کر رہے ہیں۔ جیسے آپ علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے قرآن سیکھا، ویسے ہی صحابہ کرام کو سکھایا، صحابہ کرام نے ویسے ہی آگے اپنے شاگردوں کو سکھایا، اور چلتے 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 ہم تک قرآن پہنچ گئے۔ اور جو تعلیمات، جو ان کا معنی، مفہوم اور مطالب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو سکھائے، وہی روایتاً بعد روایتاً ہم تک پہنچ گئے، اور ہم آج ان کو پڑھا رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ تو وآخرین منہم، اور ان کو بھی تعلیم دیتے ہیں جو ان سے بعد میں آنے والے ہیں، ان تک ملے نہیں ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ اس میں دیکھیں اہل عجم کے لیے بھی ایک خوشخبری ہے کہ ان کا بھی تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آخرین منہم سے کیا مراد ہے، کہ دوسرے؟ تو آپ علیہ السلام خاموش رہے۔ پھر ان حضرات نے دوبارہ یہ سوال کیا، آپ علیہ السلام پھر بھی خاموش رہے۔ پھر سے 12 سوال کیا، تو آپ علیہ السلام کے پاس ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ ان کی قوم مراد ہے، کہ ان کی قوم میں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے، اگر دین ثریا ستارہ پر بھی چلا جائے گا تو وہ وہاں سے بھی لے آئیں۔ تو مراد صرف انہی کی قوم نہیں ہے، بلکہ تمام عجم مراد ہے، کہ ان کو بھی، کیونکہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اشارہ فرمایا، تو بہرحال تو سارے عجم اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن کریم کے ساتھ لگاؤ اور نسبت عطا فرمائے۔ محبت والا تعلق تو ہے، اللہ تعالیٰ
فہم اور تدبر والا تعلق بھی ہمارا اس کے ساتھ قائم فرمائے۔ اللہ